آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلیں گے جس کی گہرائیوں میں شاید ہی کوئی اترا ہو۔ یہ اس نئے چینل کی پہلی ویڈیو ہے اور آپ کی رائے ہمارے لیے سب سے قیمتی ہے۔ اس ویڈیو کے بعد اپنی سوچ اور احساسات کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں اور ابلیس کے درمیان کیا مکالمے ہوئے؟ وہ کون سے خیالات تھے جو آدم علیہ السلام کے دل میں اس وقت آئے جب وہ جنت میں تھے، اور ابلیس نے کس طرح دھوکے کی جال بچھائی؟ یہ داستان صرف آدم علیہ السلام کی پیدائش اور جنت سے نکلنے کی نہیں، بلکہ یہ انسان کی اپنی حقیقت، اس کی کمزوریوں اور اس کے اندر چھپے ہوئے عظیم ظرف کو جاننے کا سفر ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ اس میں وہ معلومات ہیں جو شاید ہی آپ نے پہلے کہیں سنی ہوں۔ ہر لفظ، ہر مکالمہ ایک نیا دروازہ کھولے گا جو آپ کو خود سے، کائنات سے اور اللہ سے جوڑ دے گا۔ تخلیق آدم ایرا، ایک فیصلہ جو کائنات کو بدل گیا۔ جب کائنات اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ مکمل ہو چکی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جس نے تخلیق کے ہر پہلو کو حیرت میں ڈال دیا۔ عرش پر یہ اعلان گونجا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کا مکالمہ، عرش کے فرشتے جو دن رات اللہ کی تسبیح میں مصروف تھے، وہ کچھ دیر کے لیے تھم گئے۔ ان کے دلوں میں ایک سوال ابھرا اور ان کے سربراہوں نے ادب سے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، کیا آپ زمین پر ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہماری عبادت میں کیا کمی ہے کہ آپ کسی اور کو اس کا حق دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کا جواب، یہ سوال فرشتوں کی نااہلی نہیں بلکہ ان کی بے پناہ محبت اور اطاعت کا اظہار تھا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں نے اس مخلوق کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے جو تم نہیں رکھتے۔ ان میں عقل بھی ہے اور نفس بھی۔ وہ اپنے فیصلوں سے میرے قریب بھی آ سکتے ہیں اور دور بھی جا سکتے ہیں۔ ان کی عبادت میں ایک تڑپ ہوگی جو تمہاری عبادت میں نہیں ہوگی۔ یہ ایک گہرا راز تھا جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی آشکار ہونے والا تھا۔ خاک کا پتلا اور روح کی شمع۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی کا انتخاب کیا۔ کچھ مٹی سرخ تھی جو محبت اور جنون کا رنگ تھا، کچھ سفید تھی جو پاکیزگی اور سکون کی علامت تھی، اور کچھ سیاہ تھی جو انسان کی گہری سوچ اور رازوں کی امین تھی۔ ان مختلف مٹیوں کو گوندھا گیا اور اس سے ایک مجسمہ تیار ہوا، ایک ایسا مجسمہ جو بظاہر تو بے جان تھا لیکن اس کی ساخت میں ایک عجیب حسن تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اللہ نے اپنے نور سے اپنی روح کا ایک حصہ اس پتلے میں پھونکا۔ وہ لمحہ جب مٹی کے پتلے میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے پہلی بار کائنات کو دیکھا۔ ہوا ان کے پھیپھڑوں میں داخل ہوئی اور ان کے کانوں میں اللہ کی وحدانیت کی آواز گونجنے لگی۔ وہ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی۔ آدم علیہ السلام کا احساس، جب آدم علیہ السلام نے خود کو سانس لیتے ہوئے محسوس کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ ان کے دل میں پہلا خیال یہ آیا کہ میں کون ہوں اور مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے انہیں پہلا علم دیا، اپنے نام کا علم۔ تب آدم علیہ السلام نے پہلا جملہ کہا، الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سجدہ اور ابلیس کا انکار۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی ذات کو نہیں تھا، بلکہ اس تخلیق کے عظیم مقصد کی توثیق تھی۔ تمام فرشتوں نے بغیر کسی سوال کے سجدہ کیا، ان کی اطاعت کامل تھی۔ مگر ایک ایسا وجود بھی تھا جو اس حکم کو اپنے تکبر کی وجہ سے قبول نہ کر سکا۔ یہ تھا ابلیس۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ آگ مٹی سے افضل ہے، آپ نے مجھے اس حقیر مٹی کے پتلے کے سامنے جھکنے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے تکبر کو دیکھ کر فرمایا کہ تو ہماری رحمت سے دور کیا جاتا ہے اور اس نافرمانی کی وجہ سے قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ ابلیس کی روح میں کینہ اور حسد نے جنم لیا۔ اس نے جواب میں کہا، اے میرے رب،
اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو میں تیری مخلوق کو بہکاؤں گا، ان میں سے زیادہ تر کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا تاکہ وہ تیری عبادت سے دور ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا، جا، مہلت ہے، لیکن میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، وہ تجھے پہچان لیں گے اور تیری چالوں سے محفوظ رہیں گے۔ تنہائی کا احساس اور حوا سلام اللہ علیہا کی تخلیق۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا جہاں ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں، لیکن ان کے دل میں ایک تنہائی کا احساس تھا۔ یہ تنہائی جنت کی وسعتوں اور خوبصورتی کے باوجود انہیں محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وہ فطری ضرورت تھی جو اللہ نے انسان کی سرشت میں رکھی تھی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے دل کی اس کیفیت کو دیکھا اور ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ایک اور عظیم تخلیق کا ارادہ کیا۔ جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام جاگے تو انہوں نے اپنے پاس ایک خوبصورت وجود کو دیکھا۔ آدم علیہ السلام نے سوال کیا، تم کون ہو؟ جواب آیا، میں تمہاری ساتھی حوا سلام اللہ علیہا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے پہلا سوال کیا، مجھے تمہاری طرف سے سکون کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ حوا سلام اللہ علیہا نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ مجھے تم سے ہی پیدا کیا گیا ہے تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ بن سکیں۔ یوں آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہا دونوں ایک دوسرے کے ساتھی بن کر جنت میں زندگی گزارنے لگے، ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ آزمائش اور شیطان کا دھوکہ۔ جنت میں رہتے ہوئے اللہ نے انہیں ہر نعمت سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، لیکن ایک چھوٹا سا امتحان رکھا۔ فرمایا، اے آدم اور حوا، تم اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ایک سادہ سا حکم تھا جس سے یہ ثابت ہونا تھا کہ انسان اللہ کے حکم کو ماننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، لیکن وہ دشمن جس نے جھکنے سے انکار کر دیا تھا خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ ابلیس سانپ کی شکل میں آیا اور آدم اور حوا کو وسوسے دینے لگا۔ ابلیس کا فریب۔ اس نے کہا، یہ تمہارا رب تمہیں اس درخت سے پاس جانے سے اس لیے روکتا ہے کہ کہیں تم اس کے برابر نہ ہو جاؤ، اس کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ شیطان نے قسمیں کھائیں اور دھوکے سے کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم اور حوا کا دل اس فریب میں آ گیا، انہوں نے شیطان کی بات پر یقین کر لیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا، ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں شرم سے ایک دوسرے سے چھپنے لگے۔ قد مبارک اور تخلیق کا کمال۔ اسلامی روایات اور مستند احادیث میں اس بات کا ذکر واضح طور پر ملتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کا قد بہت بلند تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کا قد 60 ذراع یعنی تقریباً 90 فیٹ تھا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کی تخلیق کے آغاز کی عظمت اور اس کی حیت کو بیان کرتی ہے۔ بعد کی نسلوں کے قد وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے چلے گئے۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کا قد بھی تقریباً اسی طرح بلند اور مبارک تھا۔ یہ قد و قامت نہ صرف ان کی جسمانی عظمت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کی ابتدائی تخلیق کتنی شاندار اور کامل تھی۔ زمین پر نزول اور توبہ کا دروازہ۔ اللہ نے انہیں آواز دی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ بھی نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہا اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے۔ ان کے دل میں گہرے پچھتاوے نے جگہ لے لی۔ اللہ نے انہیں زمین پر جانے کا حکم دیا، وہ حکم جو سزا نہیں تھا بلکہ امتحان کا ایک نیا مرحلہ تھا۔ آدم علیہ السلام کی دعا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور انسانیت کو یہ سکھا دیا کہ گناہ سے بڑی چیز ندامت اور توبہ ہے۔ اللہ اپنے بندے کی سچی توبہ کو کبھی رد نہیں کرتا۔ پہلی انسانی نسل اور رزق کا حصول۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔
زمین کا ماحول جنت سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں زندگی گزارنے کے لیے محنت، جدوجہد اور اللہ پر بھروسہ ضروری تھا۔ اللہ نے انہیں صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے بھی بھیجا تھا۔ ہم بستری اور نسل کی بنیاد۔ جب زمین پر ان کی تنہائی کا احساس بڑھنے لگا تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش پیدا کی، جو کہ نسل انسانی کا آغاز تھا۔ اس پاکیزہ رشتے کو اللہ نے محبت اور سکون کا ذریعہ بنایا۔ اسی پاکیزہ تعلق کے نتیجے میں نسل آدم کا پہلا جوڑا پیدا ہوئے، جن کے نام حابیل اور قابیل تھے۔ یہ پہلا نسل انسانی کا سلسلہ تھا جو ایک پاکیزہ رشتہ اور اللہ کے حکم سے شروع ہوا۔ یہ طریقہ انسان کی تخلیق اور اس کی نسل کو آگے بڑھانے کا واحد ذریعہ ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جاری ہے۔ خوراک اور رزق کی تلاش۔ جنت میں تو ہر چیز بغیر محنت کی میسر تھی، مگر زمین پر انہیں اپنا رزق خود حاصل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر مختلف پھل، اناج اور سبزیوں کی پہچان سکھائی۔ انہیں سکھایا کہ کس طرح زمین میں بیج ڈال کر فصل اگائی جاتی ہے، کس طرح شکار کیا جاتا ہے اور کس طرح اس رزق کو حلال اور پاکیزہ طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر ایک خاص فضل تھا کہ انہیں زمین پر زندہ رہنے اور اپنی نسل کی پرورش کے تمام بنیادی اصول سکھا دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سکھائے ہوئے علم سے زمین کو آباد کیا اور اپنی اولاد کو بھی یہی تعلیم دی۔ زمین پر زندگی اور وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت اور تقوی کی تعلیم دی۔ ان کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی انسانی تاریخ کا پہلا سنگین جرم تھا، جب حسد نے ایک بھائی کو دوسرے کا قاتل بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 930 سال کی عمر پائی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرشتے جنت سے خوشبو، کفن اور غسل کا سامان لے کر آئے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کو غسل دیا، کفن پہنایا اور چاروں فرشتوں نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ یہ دراصل انسان کو یہ سکھانے کے لیے تھا کہ موت کے بعد انسان کی عزت اور احترام کس طرح کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں دفن کیا گیا اور یہ تاریخ کی پہلی تدفین تھی۔ اس واقعے سے انسانیت کو یہ سبق ملا کہ جب کوئی فوت ہو تو اسے غسل، کفن اور نماز جنازہ دے کر دفن کرنا چاہیے۔ سبق اور نصیحت۔ ابلیس کا تکبر اس کی بربادی کا سبب بنا۔ انسان کو کبھی بھی خود کو کسی سے افضل نہیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2، خلوص اور محبت۔ اللہ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کر کے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی زندگی میں سکون اور محبت کا رنگ بھر دیا۔ نمبر 3، امید اور توبہ۔ گناہ کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کے باوجود اللہ کی نظر میں بہت خاص ہے، اور اس کا مقصد صرف زمین کو آباد کرنا نہیں بلکہ اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے۔